نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من السلام الشيطان عليكم الرجيم ورحمة الله بسم وبركاته. الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا السلام ليعبدون عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آپ یہ خیال رکھیے کہ جب کبھی بھی آپ میٹنگ میں جوائن ہو تو سلام نہ کریے، کیونکہ درس آلریڈی شروع ہو چکا ہے۔ بس خاموشی سے جوائن ہو جائے۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم تمام کو یہاں کچھ دین کی باتیں سیکھنے سکھانے کے لیے جمع کیا ہے۔ بعدہ درود السلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا۔ میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاء اللہ آپ لوگوں نے 30 نیکیاں پا لیا ہے، الحمدللہ۔ دیکھیے جب تک میں نہ کہوں آپ لوگ مائکس مت کھولیے، کچھ باتیں مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے مائکس بند رکھیے، کیونکہ ہمیں جو بات کہی جا رہی ہے وہ اچھے سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور جب تک آپ مائکس کھلے رکھیں گے دوسروں کو بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہوگا۔ بچوں ماشاءاللہ آپ سبوں نے سلام کا جواب دیا، تو آپ لوگوں نے 30 نیکیاں پالی ہے، سبحان اللہ۔ جیسے ایک حدیث میں کیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص سلام کرتا ہے، یعنی پورا سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اسے کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ 30، مکمل 30 نیکیاں۔ اگر کوئی صرف السلام علیکم کہے تو 10 نیکیاں، اور کوئی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو 20 نیکیاں۔ اگر پورا سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اس کے ساتھ اس کا جواب بھی مل رہا ہے، مکمل 30 نیکیاں آپ کو ملے گی۔ جو سلام کر رہا ہے اسے اور جو جواب دے رہا ہے اسے، دونوں کو بھی 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے 30 نیکیاں کما لی ہے۔ اور ہر کام ہم نیکی کی نیت سے کریں گے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا پھر بڑا، چاہے چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو، جیسے اب سلام کرنا ایک چھوٹا عمل ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن جب ہم سلام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم تمام کو کتنے 30 نیکیاں دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو چلیں اب ابھی اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ آج آپ چھوٹے چھوٹے اور معصوم پیارے سے بچوں کے سامنے میں جس عنوان پر، یعنی جس ٹاپک پر آپ کے سامنے لب کشائی کروں گی یعنی بولوں گی، وہ ٹاپک ہے نیکیوں کی طرف رغبت کرنا اور برائیوں سے رکنا۔ کیسے رکیں گے ہم برائیوں سے اور کیسے ہم نیکیاں کریں گے؟
نیکیوں میں جلدی کیسے کریں گے، برائیوں سے کیسے رکیں گے، وہ ہم جانیں گے انشاءاللہ. اور برائیاں کیا ہیں، نیکیاں کیا ہے، اور ہمیں یہ کیوں کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہم جانیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم جان لیں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں کس لیے پیدا کیا. ہم تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا کیا؟ کوئی جواب دے سکتے؟ اس کی عبادت کرنے. کوئی جواب دے سکتے بچوں کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اس کی عبادت کرنے. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. سورہ زاریات، قرآن جو کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، اس میں سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو، یعنی تمام انسانیت کو کس لیے پیدا کیا؟ صرف عبادت کے لیے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ اب یہ سوال ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ان تمام کاموں کو کہا جاتا ہے جو ہم اللہ کی خاطر خشوع و خضوع کے ساتھ عمل کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور نیکی کے بہت سارے کام ہیں جیسے صدقہ کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح سچ بولنا، سچے لوگوں کے ساتھ رہنا، سچے دوستوں سے دوستی رکھنا، یہ سب یعنی یہ پوری عبادتوں میں شامل ہو جائیں گے. اگر آپ ایک چھوٹی سی بھی نیکی کریں گے تو وہ آپ کے اعمال نامے میں لکھی جائے گی. سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ہم نیکی کریں کیوں، ہمارے نیکی کرنے کی وجہ کیا ہے، ہم کس لیے نیکی کریں، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، ہم نیکی کیوں کرنا، برائی بھی کر سکتے نا. دیکھیے اس کا مسئلہ کیا ہے، جب ہم یہ دنیا، دیکھیے بچوں، یہ دنیا اللہ رب العزت نے ہمارے مفاد فائدے کے لیے بنایا ہے، اور دنیا میں صرف اور صرف ہمیں عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس وقت یہ دنیا ہمارے لیے صرف ایک ایگزام ہے، ایگزامینیشن ہے ہمارے لیے، اور ہماری اصل زندگی اس کے بعد شروع ہوگی. یعنی جب ہم مریں گے پھر رب العزت ہمیں اٹھائیں گا اور ہم سے ہر چیز کا سوال کیا جائے گا، اور ہمارے اعمال نامہ تولے جائیں گے. جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے ترازو کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہے کسی کو ترازو کسے کہتے ہیں؟ بیلنس. ہاں پتا ہے ترازو کسے کہتے ہیں؟ ویٹ مشین. بیلنس میم. بیلنس. ہاں جی جی، ویری گڈ. تو اب دیکھیے ہماری جو نیکیاں ہیں اور جو برائیاں ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے، صرف ہم نہیں رہیں گے، پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں پورے لوگ رہیں گے، اور ان لوگوں کے سامنے اللہ تعالی ہمارے نیکیوں اور برائیوں کو تولے گا. ترازو میں جب تولیں گا تو ترازو میں اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہوں گی اور برائیاں کم ہوں گی، اس وقت ہمیں اللہ رب العزت کیا کرے گا، اس کی جزا کیا دے گا؟ جنت میم. جنت میں ہمیں ڈالے گا. ہاں ہاں، جنت میں لے جائے گا. اور اگر ہماری برائیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ہمیں جہنم میں ڈالے گا. ہاں تو نیکیاں جیسے، اب نیکیاں زیادہ سے زیادہ آپ کو کرنا ہے، کیونکہ
آپ کا ترازو کا جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا اسے آپ کو بھاری بنانا ہے, اسے آپ کو وزن بنانا ہے. کیونکہ دنیا میں جب ہم کچھ بھی نیکی کرتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں, اگر سپوز آپ دیکھیے, آپ سوچئے آپ کے چھوٹے بھائی کو کچھ تکلیف دے رہے ہیں ناحق طریقے سے, انہوں نے آپ کو کچھ کیا نہیں, کچھ بھی نہیں بولا, بلکہ آپ ان کو مار رہے ہیں, آپ ان کو ستا رہے ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ, لیکن آپ کیا سوچ رہے ہیں, امی نہیں دیکھ رہے ہیں, پپا نہیں دیکھ رہے اس لیے میں ماروں گی, میں توڑوں گی, اس طرح آپ سوچتے ہیں. لیکن آپ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ 2 فرشتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کرامن کاتبین, یہ 2 فرشتے ہمیشہ اپنے ساتھ ہوتے ہیں. جب ہم کچھ بھی نیکی کریں گے تو سیدھے ہاتھ پہ ایک فرشتہ, یعنی جو اپنے شولڈرز ہے نا, 2 شولڈرز, تو فرسٹ شولڈر یعنی سیدھے ہاتھ کے شولڈر پہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ رہے گا, اور بائیں ہاتھ کے شولڈر پہ برائیاں لکھنے والا فرشتہ رہے گا. تو آپ جب بھی جو بھی نیکی کریں گے تو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھنا شروع کر دے گا, اور جو بھی برائی آپ کریں گے بائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھنا شروع کر دے گا. تو اس طرح آپ کے رجسٹرز بنتے جائیں گے, بنتے جائیں گے, بنتے جائیں گے, بہت زیادہ نیکیوں کے, برائیوں کے بنتے جائیں گے. تو جب قیامت آئے گی, جب حساب کتاب ہوگا, تو ہمارے نیکیاں تولی جائیں گی اور برائیاں بھی تولی جائیں گی. جب برائیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا, اور جب نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ رب العزت ہمیں جنت میں ڈال دے گا. تو آپ کبھی بھی یہ نہ سوچئے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, میں کچھ بھی گناہ کر سکتی ہوں, کیونکہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ رکھ دیا ہے, وہ دیکھتے نہیں ہے لیکن ہمارے نیک اور برے اعمال لکھتے جاتے ہیں, لکھتے جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اچھے اعمال لکھنے والے فرشتے کو لکھنے کے لیے کہیں گے یا برے اعمال لکھنے والے کو لکھنے کے لیے کہیں گے؟ کس فرشتے؟ ہاں, اچھا, تو ٹھیک ہے, پھر اب اچھے اعمال والے فرشتہ جو لکھتا ہے اچھے اعمال, تو ان اچھے اعمال کب لکھے گا؟ تب آپ کچھ اچھا ہی کریں گے. تو اگر آپ اچھائی کچھ بھی کر ہی نہیں رہے ہیں تو پھر اعمال کیسے لکھے گا سیدھے ہاتھ والا فرشتہ؟ اسی لیے آپ کو نیک اعمال کرنا ہے, اور جستجو کیا ہونا ہے آپ کی, آپ کا ایم کیا ہونا چاہیے. جیسے ابھی آپ چھوٹے ہیں, آپ کو کوئی پوچھتے ہیں آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں بڑے ہو کر انجینئر بنوں گا, ڈاکٹر بنوں گا, پائلٹ بنوں گا, کچھ بھی ایسے ہی جو آپ کی خواہش ہوتی ہے آپ کہتے ہیں. لیکن ہمارے جو ایمز ہے اس میں ہمیں یہ چیز بھی ایڈ کرنی ہوگی کہ میں بڑے ہو کر باعمل بنوں گا, نیک بنوں گا, میں بڑا ہو کر نیک بنوں گا, آخرت میں جنت میں جانے کی میں خواہش رکھوں گا, جنت میں جانے والے میں اعمال کروں گا. اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ یہی کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, میں انجینئر بنوں گا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں صحابی بنوں گا, میں صحابیہ بنوں گی, ہاں میں نبی والے اعمال کروں گی, میں نیک اعمال کروں گی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں میں وہ اعمال کروں گی. کوئی یہ نہیں کہتا, بلکہ ہمیں کہنا یہی چاہیے, کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے. ہم یہاں پر کچھ بھی پڑھ لیں, کچھ بھی کر لیں, جیسے ہم ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, تو یہ یہاں کے حد تک ہی. آپ جب تک دنیا میں رہیں گے انجینئرنگ کا کام کریں گے, جب تک آپ ڈاکٹر بن کے رہیں گے تو دنیا میں رہیں گے تب تک آپ خالی ڈاکٹری کا کام کریں گے. لیکن جب آپ کی دنیا کا تعلق ختم ہو جائے گا, جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, تو آپ کی وہ ڈاکٹری اور انجینئرنگ کچھ کام نہیں آئے گی بیٹا. لیکن آپ کو پڑھنا ضرور ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں پڑھیں گے نہیں, آپ پڑھیں گے, وہ بھی پڑھیں گے, لیکن اس سے زیادہ فوکس آپ کو آخرت پہ کرنا ہے. آخرت پہ آپ فوکس کریں گے, اور آخرت میں جانے کی تیاری کیسے کرنا ہے کہ میں جب اللہ سے ملوں گی, جب میں اللہ سے ملوں گا تو میں نیکیوں کے ساتھ ملوں گا, بہت سارے نیکیاں میرے اعمال نامہ میں ہوں گی, میرے رجسٹرز میں صرف زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں گی, میں برائیوں سے بچوں گی, میں برائی نہیں کروں گی. اس طرح ہم سوچیں. کون؟
جی تو ہم کیا سوچیں، کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہر نیکی کا ہم جائزہ کریں گے. ہم جو بھی کام کریں گے تو ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے ذہن اور ہمارے دماغ کو ہم ایسے بنائیں گے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا یہ کام ہمارے لیے. جی باجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تو جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، جیسے اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ چوری کر رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت. تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے تم سب کے سامنے رہو یا پھر اکیلے میں رہو یا میدان میں رہو، اسکول میں رہو، کھیلنے کی جگہ رہو، دوستوں کے ساتھ رہو، ماں باپ کے ساتھ رہو یا کسی اور کے بھی ساتھ رہو، لیکن تم یہ چیز کبھی مت بھولنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہنا. تم جہاں کہیں بھی ہو، صحرا میں ہو یعنی کہیں پر بھی، اکیلے میں ہو، سب کے ساتھ رہو یا پھر کہیں بھی رہو آپ، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے. ہر جگہ آپ کو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. جب ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز آ جائے گی کہ ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے، جہاں کہیں بھی ہم ہو ہم کو رب العالمین سے ڈرنا ہے، جب ہم یہ سوچنے لگیں گے تب خود بخود آٹومیٹکلی ہمارے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اور جب ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، نیکیوں کا پلڑا ہمارا زیادہ بھاری ہو جائے گا، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ جیسا آپ لوگوں نے ابھی کہا کہ اللہ تعالی ہم کو جنت میں دے گا. اور جنت کیسی آپ لوگوں کو معلوم؟ میں آپ کے سامنے ایک ہی حدیث بتاؤں گی. جنت کا ایک جھاڑ، ٹھیک ہے، جنت کا ایک درخت یعنی ایک ٹری جنت کا کیسا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ اتنا بڑا کہ اگر اس کے سائے میں، اس کی جو چھاؤں رہتی نا، ایک جھاڑ ہے، آپ اگر اس جھاڑ کے سامنے اس کے نیچے بیٹھ رہے ہیں تو اس کی چھاؤں پر چھائی رہتی ہے نا، تو اس کی جو چھاؤں ہے، وہ جھاڑ کی جو لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اتنی ہے کہ ایک تیز دوڑنے والا گھوڑا، ٹھیک ہے، تیز دوڑنے والا گھوڑا، بہت تیز، مطلب آپ اگر آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو وہ کتنے کی دور چلا جائے گا، آپ کو دکھے گا بھی نہیں. اتنا تیز رفتار گھوڑا ایک ہی جھاڑ کے نیچے اگر وہ بھاگتا رہے گا، وہ اتنا بھاگے گا کہ ایک دن بھی ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جھاڑ کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ وہ جھاڑ کتنا بڑا ہوگا. صرف یہ جھاڑ کی مثال ہے جنت کے، ایک جھاڑ کی مثال. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جو محلات دے گا، جو گھر دے گا، جو بلڈنگز آپ کو دے گا، وہ کتنی بڑی بڑی ہوں گی، کتنی عظیم ہوگی. اور ایک بات، اگر جنت کی خوشبو دنیا میں ایک مرتبہ وہ بھی ذری سی اگر آ گئی تو پوری دنیا ہمیشہ کے لیے خوشبودار، ہمیشہ کے لیے، کہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں آئے گی. ایسی جنت کی خوشبو ہے. تو کیا ہم ایسی جنت کو پانے کے لیے کچھ نیکیاں نہیں کریں گے؟ ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے؟ ہم برائی سے نہیں بچیں گے؟ ہم چھوٹے بچے ہیں، ابھی سے ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے، ابھی سے ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے،
تو ہم آگے چل کر انشاءاللہ باعمل بن سکتے ہیں اور ہم جنت میں جانے کے لیے راستے ہمارے آسان کر سکتے ہیں. ہمارا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے ہمیشہ، وہ یہ کہ ہمیں آگے چل کر ہماری زندگی میں نیک اعمال کر کر جنت حاصل کرنا ہے. مقصد زندگانی صرف جنت حاصل کرنا اور جہنم سے بچنا. اور جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. جیسے ہمیں غصہ آ جاتا ہے کبھی کبھی، پہلی چیز ہم غصے سے لیں گے، ٹھیک ہے. ہمیں کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے تو غصے میں ہم کیا کرتے ہیں، زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں. جیسے کسی بھائی بہن کو جھڑکی دے دیتے ہیں، یا پھر ان کو غلط القاب سے پکارتے ہیں، جیسے موٹی، کالی، نعوذ باللہ، گڈی، اور کچھ بھی ہماری جو مرضی میں ہے وہ ہم بولتے ہیں، یا پھر گالی گلوچ ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور ماں باپ جیسے چڑکی اور اس کے ساتھ سارے برے کام غصے میں بہت غلط استعمال کرتے ہیں. سب چیزوں سے ہمارا نقصان ہوتا ہے. ایک تو اس نے بھی کہا کہ قرآن کا دین جو ہمارے ہیں سیدھے ہاتھ والا فرشتہ تو لکھے گا نہیں، کیونکہ جب ہم اتنے برے کام کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا بائیں ہاتھ والا فرشتہ یعنی جو گناہ لکھتا ہے وہی لکھے گا. تو غصے میں ہمارے کتنے زیادہ نقصان ہے. ایک تو بھائی بہن ناراض ہو جائیں گے، کسی کو ناراض کرنا گناہ کی بات ہے، بری بات ہے. اور دوسری چیز وہ چھوڑیے، تم ناراض تو ناراض ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ زبان کا کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں، غصے میں گالی دے رہے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو شخص گالی دیتا ہے اس میں منافق کی ایک خصلت آ جاتی ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ جو جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. کہ اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ بقرہ میں منافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافق لوگ جہنم کے سب میں نچلے گڑھے میں، کافروں سے بھی نچلے گڑھے میں. ٹھیک ہے، تو ہم منافق کی خصلت اختیار کر لیتے ہیں. پہلی چیز کس میں؟ جب ہم گالی دیتے ہیں تو ہمارے اندر منافق کی ایک خصلت آ جاتی ہے. تو ہمارے اندر سے ایمان خود بخود جانا شروع ہو. جب ہمارے اندر سے ایمان چلا جائے گا، ہمارے اندر سے اچھائی چلے جائے گی، اور جب گناہ لکھنے والا فرشتہ ہمارے گناہ لکھنا شروع کر دے گا تو ہماری نیکیاں کیسے بڑھے گی؟ تو ہم جنت کی طرف کیسے راغب ہو سکتے ہیں؟ ہم جلد سے جلد نیکیاں کر کے جنت میں جانے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر اتنی برائیاں ہیں؟ تو سب سے میم آواز نہیں آ رہی آپ کی. ابھی بھی نہیں آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی ہاں، جو گالی دینے والے ہیں، جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا کرے گا قیامت کے دن؟ جہنم میں ان لوگوں کے لیے اسپیشلی کیا بنائے گا؟ آگ کی خینچی. خینچی سے معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، جس سے آپ لوگ کچھ کاٹتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں. تو ایسی سیزر وہ بھی جو ہوگی آگ کی ہوگی، ایک دم آگ سے بنی ہوئی، اور چھوٹی نہیں ہوگی، بہت بڑی ہوگی.
اور اس سے اپنی زبانوں کو کاٹ دے گا، اور زبان کے ذریعے زبان اپنی کھینچ کے زبان کے بل لٹکائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں. نیچے سے آگ ہوگی، اوپر سے آگ، آزو سے آگ، بازو سے آگ، ہر جگہ سے آگ ہوگی. آپ تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ جہنم کی آگ سے بھی ڈرتے ہوئے، اللہ رب العزت کے قہر سے، اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے اپنے غصے پہ قابو پانا ہے. آپ کا غصہ ہے تو آپ کیا کریں گے؟ نبوی طریقہ کیا ہے غصے پہ کنٹرول کرنے کا؟ کہ آپ بیٹھ جائیں. ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی آپ کا غصہ کم نہیں ہو رہا تو آپ پانی پی لیں. اب پانی پینے کے بعد بھی آپ کا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ لیٹ جائیں. انشاءاللہ یہ سب چیزیں کرنے سے، کیونکہ یہ نبوی طریقہ ہے غصہ کم کرنے کا، تو آپ کا غصہ انشاءاللہ خود بخود کم ہو جائے گا. لیکن غصے میں آ کر کسی کو گالی گلوچ کرنا، کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ جائز نہیں ہے. دوسری چیز جو میں نے کہا، برے القاب سے پکارنا، کسی کو برے القاب سے پکارنا. جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں نا، ان کے دل میں اگر وہ تکلیف بیٹھ جائے، جیسے اگر ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں حالانکہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہم اسے برا بھلا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں گناہ دیتا ہے. جب تک اس کا دل دکھتا رہے گا ہم کو گناہ ملتا رہے گا. اس لیے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے، جب آپ اسکول جاتے ہیں تو کسی کا دل نہیں دکھائیں. اگر کوئی آپ سے پینسل پوچھتا ہے آرام سے دیتے ہیں، پین پوچھتا ہے تو آپ آرام سے دیتے ہیں. آپ سے کوئی جگہ کی جگہ، آپ کے بینچ کی جگہ کوئی آپ سے جھگڑا کرتا ہے تو آپ خاموش رہے، کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہمیں یہ پروف کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اچھائی کے بلبوتے پہ جیتے ہیں. ہم یہ پروف کرنا ہے ہر کسی کو کہ ہم اچھے ہیں. ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کسی سے نہ لڑیں بلکہ ہم اچھا کام کریں. تو آپ ہمیشہ کیا کریں گے؟ جب اسکول جائیں گے تب بھی، اور جب گھر میں بہن بھائی ماں باپ کے ساتھ رہیں گے تب بھی، ہمیشہ جب آپ اپنے رشتہ داروں سے ملے، کوئی کزن سے ملے، تب بھی آپ کو اچھا بننا ہے. کوئی برا ہے تب بھی آپ کو اچھا بننا ہے. اگر آپ سے کوئی بری بات کر رہا ہے تب بھی آپ خاموشی اختیار کریں گے، تب جا کر آپ کو نیکیاں ملے گی. آپ بھی گالی دیں گے تو اس میں میرے میں کچھ فرق نہیں ہوگا نا. اگر میں گالی دوں گا آپ بھی گالی دیں گے تو میرے اور آپ میں کیا فرق؟ اگر کوئی سامنے والا مجھے گالی دے رہا ہے، میں اس پر خاموش ہوں، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کے نیکیاں بھی ہمیں دے گا، ہمارے برائیاں اسے دے دے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال نامہ میں نیکیاں بڑھتے جائیں، نیکی لکھنے والے فرشتے زیادہ زیادہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ نیکیوں میں سبقت کرنا ہے. کسی کو موٹی کالی یا پھر کچھ بھی غلط القاب سے نہیں بلانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ حجرات میں کہ وَتَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم ایک دوسرے کو برے القاب سے ہرگز نہ پکارو، کیونکہ یہ اللہ کے پاس بہت ہی برا عمل ہے. ایک دوسرے کو برے القاب سے نام رکھ کے، کوئی برا نام رکھ کے نہیں پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور دوسری چیز غصے میں ہم جو کرتے ہیں وہ السلام یہ علیکم ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام. کچھ سوال ہے آپ کا؟ جی میم، میرے دادی بات کرنا چاہتے ہیں میم. تھوڑی دیر رک جائے بیٹے، آخر میں ہم بات کریں گے، پہلے سب سن لے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میم. ہاں، تو جو بات، ہاں پہلے کیا ہے؟ دو چیزیں ہو گئی. ایک تو آپ کو گالی گلوچ نہیں دینا ہے، برے القاب سے نہیں پکارنا ہے. تیسری چیز جو آپ کو، وہ آپ غصے میں آ کر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیرنٹس کے پاس زبان درازی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ زبان درازی کرتے ہیں. ان کو کچھ تو بھی کہتے ہیں، لیکن ایسا کہنا کہاں تک صحیح ہے بیٹا؟ آپ لوگ سوچئے. آپ کے سارے کام جب آپ پیدا ہوئے اب تک بڑے ہوئے، آپ کا کھانا پکانا، آپ کے کپڑے دھونا، آپ کی ہر چیز کا خیال کون رکھتا ہے گھر میں؟ آپ کے امی ابو. آپ انہی کو برا کہیں گے تو ان کو کتنا برا لگے گا. آپ سوچو. آپ کسی کو بہت زیادہ چاہتے ہوں گے، جیسے آپ کے کوئی دوست ہے، وہ آپ سے کبھی نہیں بات کریں گے تو آپ کو کیسے لگے گا؟ آپ کے پیرنٹس تو آپ کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، آپ جو آپ وہ چیز
ضرورت کی ہے آپ پوری کرتے ہیں، تو انہی سے آپ زبان درازی کریں گے، انہی کے ساتھ آپ برا سلوک کریں گے، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کیا کہتا ہے ماں باپ کے تعلق سے؟ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اف، ہم صرف اف نہیں کہتے لیکن سب کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اف تک تم اپنے ماں باپ کو نہ کہو، اور ان سے کبھی جھڑکی سے بات نہ کرو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں سے بھی کبھی جھڑکی سے بات نہ کرو۔ نہ آپ کو اف کہنا ہے، نہ ہی آپ کو جھڑکی دینا ہے۔ دیکھیے ماں باپ آپ کو ڈرائیں گے آپ کی بہتری کے لیے، آپ کو جو بھی کہتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ ڈانٹتے ہیں، صرف وہی دکھتا ہے، لیکن اس میں آپ کی بہتری ہوتی ہے۔ آپ کو اب سمجھ میں نہیں آئے گی وہ بات، انشاءاللہ آگے چل کر سمجھ میں آ گیا، جو ماں باپ کو پہلے ڈراتے تھے، ہاں اس میں ہماری بہتری تھی۔ ہم اگر وہ نہ کرتے تو اچھا ہوتا تھا، ہم بعد میں سوچتے ہیں وہ چیز، لیکن اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ جو ہمارے ماں باپ ہم کو پہلے سے ہی سکھا دیتے ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو، وہ ٹوکتے بھی ہیں تو اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ماں باپ چپ ہمیں ٹوکتے ہیں، ہمیں غصہ کرتے ہیں، وہ غصے میں بھی ان کا ہمارے لیے پیار ہوتا ہے، تو ہمیں وہ سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات میں آپ سے کہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو ناراض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں جو ماں باپ جو شخص ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنے ماں باپ کو خوش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو آپ کو کس کو خوش رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہم ماں باپ کو خوش رکھیں گے۔ جب ہم ماں باپ کو خوش رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ہمارے سے خوش ہو جائے گا، اور جب اللہ ہم سے خوش ہو گیا تو اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں تو جنت پکی مل جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے نا، دنیا ہماری نہیں ہے، ہم دنیا سے جائیں گے، ایک نہ ایک دن جانا ہے ہم آپ کو دنیا چھوڑ کے۔ تو جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اس وقت رب ہمارے سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہے، تو ہمیں اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہو گئی۔ ماں باپ کو کبھی بھی اف تک نہیں کہیں گے۔ آپ لوگ آج سے اپنے دل میں ارادہ کر لیں، اپنے آپ سے پرومس کر لیں کہ میں کبھی اپنے ماں باپ کو جھڑکوں گی نہیں، ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی بہن کو بھی۔ دیکھیے یہ جو ترازو ہے نا، ترازو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سب سے زیادہ وزن چیز آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے آپ کو جو تولنا ہے تو آپ کہ آپ تول رہے ہیں، کا ایک باٹ ہوتا ہے 2-3 تو آپ وزن ہونے کی خود وزن موٹا ٹماٹر جلدی سے اس میں ڈال دیں، وزن زیادہ ہو جائے، آپ وزن اس میں ڈالیں تو اسی طرح الگ آپ اچھے اخلاق ہاں، تو وزن سب میں زیادہ وزن چیز جو ہوگی میزان میں وہ کیا ہوگی؟ آپ کے اچھے اخلاق۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، بہن بھائی ہے، آپ کے دوست ہے، آپ کے فرینڈس ہے، آپ کے ماں باپ ہے، آپ کے کزنس ہے، سب کے ساتھ اچھا رہنا، کسی سے کوئی برا کام نہیں، بری بات نہیں، کچھ بھی نہیں، اچھا سلوک کرنا سب کے ساتھ۔ تو جب جا کر آپ کو کیا ہوگا؟
آپ کا وزن ہو جائے گا، میزان آپ کا جو ترازو کا ہے، آپ کے نیکیوں کا جو پلہ ہے، نیکیوں کی جو سائڈ ہے وہ وزن ہو جائے گی. میزان میں سب میں زیادہ وزن چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق، اچھی بات کرنا سب سے. یہ آپ کے اچھے اخلاق آپ کے میزان کو وزنی بنائیں گے اور آپ کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ سب کو یہاں سے تہیہ کرنا ہے، اپنے آپ سے پرومس کرنا ہے کہ اے اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے آپ یہ سوچے اپنے دل میں عہد کرے کہ میں نیک عمل کروں گی اور میں اپنے میزان کو وزنی بناؤں گی. ٹھیک ہے، بناؤں گی یا بناؤں گا، جو بھی بچے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا کروں گی؟ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رہوں گی. اور دیکھیے، جھوٹ ہی نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی ہو ایسے ڈرتے رہو. جیسے آپ روزہ ہیں تو روزہ ہے، آپ اگر کوئی نہیں دیکھ رہے تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں کھا لوں، میں پی لوں، میں کچھ بھی کر لوں، بلکہ کیونکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور آپ سب کے سامنے جا کر کے روزہ ہوں میں. میم آپ کی وائس نہیں ہے. لے کر چلے، ہمیشہ یہ ڈر اپنے دماغ میں لے کر چلے. جب بھی آپ اسکول میں ہو، جب بھی آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہو، یا پھر آپ اپنے گھر میں اکیلے ہو، یہ کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو، میم آپ کی وائس نہیں آ رہی میم. یہ چھوٹی چیز ضرور ہے، لیکن میم آپ کی وائس نہیں آ رہی ہے. میم آپ کی وائس نہیں آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں میم آ رہی ہے میم. ابھی آ رہی ہے. آ رہی جب سے میم. کوئی چیز سنائی نہیں تھی جب سے. آ رہی میم. نہیں میم، نہیں میم. ایک 2 منٹس پہلے سے اسٹارٹ کیجیے گا، وہ آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی. جی جی ٹھیک. ہاں، تو ہم کیا کر رہے تھے؟ میزان میں سب سے وزنی چیز اخلاق ہوں گے تو آپ اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں گے. اور جب بھی کسی سے بات کریں گے تو اخلاق سے بات کریں گے. جب آپ اسکول جائیں گے، جب میم آپ کی آواز نہیں آ رہی میم. میم آپ کی وائس نہیں آ رہی. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میم آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی میم. ابھی آ رہی ہے؟ ہیلو. جی میرا دادی ایک آ رہی ہے میم، آ رہی ہے میم. رکیے بچوں، رکیے پلیز، تھوڑا صبر کیجیے. اللہ کرم کرے. جی ہاں. ہاں، تو ابھی ہم کیا بتا رہے تھے آپ لوگوں کو کہ کرنا کیا ہے؟ جیسا روزے میں آپ ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے آپ نہیں کھاتے ہیں نا، اسی طرح آپ کو ہمیشہ ڈرتے ہوئے کام کرنا ہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. آپ کے ماں باپ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، آپ کی کوئی بھی گائیڈینس آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. آپ کے ساتھ اگر کوئی ہے ہمیشہ تو وہ اللہ ہے. تو آپ کو ہر کام اللہ سے ڈر کے کرنا ہے. اور آپ جب نماز پڑھیں گے، آپ جب روزہ رکھیں گے، آپ جب کوئی صدقہ کریں گے، کچھ بھی نیک کام کریں گے تو صرف اور صرف اس کا حامی اور اس کا
नाजिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बनाएंगे कि मैं ये जो भी काम कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते, अल्लाह के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि कोई मुझे देखकर कहे कि बच्ची कितनी अच्छी है, नमाज पढ़ रही है। आपकी नीयत अगर यहाँ बदल गई कि मुझे सब अच्छा अच्छा कहे इसलिए मैं ये कर रही हूँ, तो ये बुरी बात है बेटा। हम जो भी काम करेंगे सिर्फ अल्लाह के वास्ते, हम ये सोच के करेंगे कि हमारा मीज़ान इससे वजन हो जाए, हमारा जो तराजू है नेकियों के तोलने का, तो वो नेकियां हमारे अंदर भर जाए, मेरी नेकियां ज्यादा हो, मैं जन्नत में जल्दी से जल्दी चले जाऊं, ये हम सोचते हुए करें। ठीक है, तो जब जाकर आपकी नेकियां कबूल होंगी अल्लाह ताला के पास, और अल्लाह ताला आपको जन्नत जैसी बड़ी अजीम हस्ती अता करेगा। और देखिए, आप जिद नहीं करेंगे। क्यों जिद नहीं करेंगे कोई चीज के लिए भी? जैसे जिद करना बहुत बुरी बात है, ठीक। जैसे अब आपको कोई चीज होनी है, जैसे आपको कार होना है खेलने के लिए, लेकिन आपके पेरेंट्स के पास अभी फिल वक्त उतने पैसे नहीं है कि आपको इतनी बड़ी कार दिला दे, ठीक है। कार या फिर कोई भी चीज, आपको कोई चीज की भी जरूरत है, अगर आपको नहीं दिला रहे हैं, बाद में दिलाने के लिए कह रहे हैं, तो आप जिद नहीं करेंगे, क्योंकि जिद करना बहुत बुरी बात है। इससे भी आपके बुराई लिखने वाले फरिश्ते लिख लेते हैं। लेकिन आप जब अपनी सोच को बदल सकते हैं, कैसे? देखिए, अगर आप उस चीज पर सब्र कर लें, मैं अपने माँ बाप को नहीं सताऊंगी, मैं तंग नहीं करूंगी, इसमें आप सोचें कि मैं ये चीज पर अपने माँ बाप को तंग नहीं करूंगी और मैं इस पर सब्र करूंगी। अल्लाह अल्लाह चाहे अगर अल्लाह चाहे तो मेरे माँ बाप मुझे आइंदा दिलाएंगे, या अगर नहीं भी दिलाए तो अल्लाह ताला मुझे जन्नत में इसका बेहतरीन अज्र देगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपके लिए और बड़ी चीजें अल्लाह ताला जन्नत तैयार कर रखा है, ठीक है। आपको कोई भी चीज नहीं मिल रही है, आपको कोई भी चीज नहीं मिल रही है, तो आप उसको जन्नत में पाने की ख्वाहिश रखिए। आपको अगर कोई चीज नहीं मिल रही है दुनिया में, तो आप हमेशा से उसे जन्नत में पाने की ख्वाहिश मैम आपकी रखिए। वॉइस नहीं आ रही मैम। अल्लाह रहम करे। आ जी रही है मैम। जी जी जी, ठीक है। तो अगर कोई चीज आपको नहीं दिलाई जा रही है, तो यही कह रही थी ना मैं, कोई चीज आपको नहीं दिलाई जा रही है तो आप उस पर हरगिज हरगिज जिद ना करें, आप इंशाअल्लाह सब्र करें। अल्लाह ताला आपको देगा। अल्लाह से उम्मीद भी रखें और अपने माँ बाप से भी कहें। आप ख्वाहिश ना करें, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि आप ख्वाहिश करें, लेकिन आपके माँ बाप नहीं दिला रहे हैं या फिर कुछ परेशान है या कुछ ऐसी हालत है, तो आप वहां पर जिद ना करें, आप समझे और उस चीज को जन्नत में पाने की ख्वाहिश रखें। आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक तो आपको जन्नत भी मिल जाएगी और आपके सब्र करने पे दुनिया में भी वो चीज आपको माँ बाप आपके दे देंगे। आप जिद करेंगे तो माँ बाप को भी गुस्सा आ जाएगा, आपको नहीं दिलाएंगे। अगर आप सब्र करेंगे, जब दिलाएंगे जब ले लूंगा इस तरह कहेंगे, तो माँ बाप भी खुश हो जाएंगे, अरे मेरा कितना समझदार बच्चा है, सुन लिया मेरी बात, इस तरह माँ बाप भी खुश हो जाएंगे। और माँ बाप क्या कहेंगे, अरे इतना समझदार बच्चा है, तो उनके दिल में भी आ जाएगा कि नहीं, इन्हें जब कभी भी कुछ पूछता नहीं है ये लड़का, तो मैं इसे दिला दूंगा। इस तरह माँ बाप सोचेंगे। तो आपको भी सब्र करना है और आपको उससे बेहतर चीज मिलेगी। जिद करने पर जो चीज आपको नहीं मिलेगी ना, तो जिद ना करने पर, सब्र करने पर उतनी अच्छी चीज मिलेगी आपको, क्योंकि खुशी से जो माँ बाप जाते हैं वो बहुत अच्छी चीज होती है। जिद करने पर जो चीज मिलती है वो सिर्फ एक ही चीज हमें मिलती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जिद नहीं करेंगे, ये अच्छे बच्चों की अलामत नहीं है और इससे हम जन्नत में जल्दी नहीं जा सकते। तो हमारा फोकस ऑन जन्नत और आखिरत पर ही हमारा फोकस रहेगा। अब जो भी करेंगे सिर्फ आखिरत की खातिर, हम जो भी नेक अमल करेंगे आखिरत की खातिर, जैसे नमाजें पढ़ेंगे और जब भी हम बाहर जाके घर में दाखिल हों तो सबसे पहले क्या करेंगे, सलाम करेंगे और घर में दाखिल होने की दुआ पढ़कर घर में दाखिल होंगे। इससे हमारा बाहर जाना, हमारे कदम कदम पर भी हमें नेकियां मिलेगी। और जब हम बाहर जाएंगे तो दुआ पढ़कर घर से बाहर निकलेंगे। घर से बाहर जब दुआ पढ़कर निकलते हैं तो क्या होता है पता है, हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारा कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, नौज़ बिल्लाह। लेकिन जब हम दुआ पढ़कर घर से निकलते हैं
تو اس وقت کیا ہوتا ہے، 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے. سبحان اللہ. ہماری آنکھ کی حفاظت کے لیے ایک الگ 2 فرشتے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے حفاظتوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہماری پوری باڈی کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جب ہم دعا پڑھ کر گھر سے نکلتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے ہماری حفاظت ہوتی ہے، ہمیں کچھ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کچھ برائی کرنے سے ہم بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، برے کام کرنے سے ہم بچ جاتے ہیں. تو اس لیے جب بھی گھر سے باہر نکلے تو آپ گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا کا اہتمام کریں، دعا پڑھ کر نکلے. آپ زور سے پڑھیں تاکہ آپ کے گھر والے بھی پڑھیں، آپ کے بہن بھائی بھی پڑھیں. آپ صرف اپنی زبان میں اپنے اندر نہیں پڑھنا ہے، آپ کو زور سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی پڑھے، اور ان کی نیکیاں بھی آپ کو ملیں گی، ان کو بھی ملیں گی اور آپ کو بھی ملیں گی. کیونکہ جب ہم کچھ نیکی کرتے ہیں اور کسی کو کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ان کی نیکیاں بھی ہمیں ملتی ہیں، ان کی نیکیوں میں سے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اب میں آپ لوگوں سے کچھ کہہ رہی ہوں، اب آپ لوگ عمل کریں گے تو آپ لوگ جتنا عمل کریں گے نا تو اس کا اجر و ثواب مجھے بھی ملے گا انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ میں بھی عمل کروں گی تو مجھے بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے بچوں، جب بھی گھر سے باہر نکلے تو دعا پڑھ کر نکلنا ہے. گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھنا ہے، بیت الخلاء میں جائیں تو دعا پڑھنا ہے، بیت الخلاء سے نکلے یعنی باتھ روم میں جائیں تو دعا پڑھیں، باتھ روم سے نکلے واش روم سے تب بھی دعا پڑھنا ہے، کپڑے پہنتے وقت دعا پڑھنا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنے اچھے کپڑے دیے تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نا. ہم کچھ بھی محنت کے بغیر اللہ رب العزت کے ذریعے سے ہم کپڑے پہن رہے ہیں. اگر اللہ تعالی ہمارے لیے اسباب پیدا نہیں کرتا تو ہمیں یہ کپڑے کہاں سے ملتے ہیں. ہم صرف کپڑے پیسے لے کے خرید لیتے ہیں، لیکن اس کے بننے کے لیے کتنے چیزوں کا استعمال ہوتا ہے وہ چیزیں ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. وہ قدرتی طور پر چیزیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے جھاڑ پہاڑ ہے، جہاڑوں سے وہ چیزیں ملتی ہیں، درختوں سے وہ چیزیں ملتی ہیں. تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ بارش نہ برساتا تو ہمیں پھل مل سکتے تھے. ہم جو پھل کھاتے ہیں، فروٹس ہم جو کھاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برساتا تو ہمیں پھل مل سکتے ہیں. چاول جو ہم کھاتے ہیں گھر میں، روٹی جو ہم کھاتے ہیں، جو بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برساتا تو وہ چیزیں اگتی بھی نہیں تھی. تو ہم جب بھی کھانا کھائیں تو کھانے کی بات کی شکرانے کی دعا پڑھے کہ اللہ تو نے ہم کو کھانا کھلایا. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے سے پہلے دعا پڑھے بسم اللہ کہہ کر، کیونکہ جب ہم بسم اللہ نہیں کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، شیطان کھانا کھا لیتا ہے اور ہمیں نیکی بھی نہیں ملتی. اسی لیے جو بھی ہم کام کریں نیکی سمجھ کر، جو ہم برائی کرنے جا رہے ہیں تو ہم اعوذ باللہ پڑھیں. شیطان ہمیں بھٹکا رہا ہے کہ ٹی وی دیکھو، گندے موویز دیکھو، یا پھر کچھ بھی دیکھو، ہمیں شیطان بھٹکا رہا ہے تو ہم دعا پڑھیں اللہ مجھے اس سے بچا لے. اور ہم یہ سوچیں، ہم اپنے آپ کا جج کریں کہ میں جو کام کرنے جا رہی ہوں کیا یہ صحیح ہے یا غلط، اس سے میں جنت میں جاؤں گی یا پھر میں جہنم میں جاؤں گی. اس طرح کا ہم سوچتے رہے. آپ کو میں بتا دوں جہنم کیسی ہے، کیا آپ جہنم میں جانے کے قابل ہے، ہم جا سکتے ہیں کیا، ہم وہ چیزیں برداشت کر سکتے ہیں؟ بتاؤں میں آپ کو. دیکھیے جہنم کیسی ہے معلوم ہے، جہنم اتنا بڑا گڑھا ہے کہ اگر دیکھیے ایک بات میں آپ سے کہوں، آپ جہاں آپ کرسی پہ چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نیچے پین پھینکیں تو کتنی دیر میں جائے گا پین؟ ود ان سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں پین نیچے گر جائے گا نا، 1 سیکنڈ میں نیچے پین گر جائے گا. لیکن جہنم کا گڑھا اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے، اتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس سے بچا لے، کہ اگر آپ اس میں کوئی چیز ڈالے تو 70 سال کے بعد اس کے نیچے جائے گی. 70 سال کے بعد آپ اندازہ لگائیں، 70 سال تک وہ نیچے جاتے ہی رہے گی. اتنا لمبا سفر ہے اس کے نیچے گڑھے کا. تو ایسے گڑھے میں، اور اس کی آگ کیسی ہے معلوم کو، اتنا جلا اللہ تعالیٰ اس کو، اتنا جلا، پہلے لال ہو گئی، پھر کالی ہو گئی، تو پوری کالی جہنم کی آگ. ٹھیک ہے، پھر اور اس کی آگ یہاں کی آگ سے کتنی زیادہ ہے معلوم،
آپ یہاں کی آگ جب اسٹاؤ آن کرو اپنا ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ یہاں کا چرکا برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں کی آگ 1% ہی ہے بچوں. یہاں کی آگ صرف 1% ہے، لیکن جہنم کی آگ یہاں سے 69% ہے. 69% زیادہ یہاں کی آگ. پوری دنیا میں آگ لگا لی جائے یہاں پر تو بھی وہ 1% ہی ہے. یہاں سے 69% زیادہ جہنم کی آگ. تو کیا آپ وہ آگ میں جل سکتے بچوں؟ نہیں جل سکتے نا. تو آپ کو نیکیاں کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے. کیونکہ جب آپ یہ سارے گناہ کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. اور جب آپ کے ترازو آپ کے رجسٹر تولے جائیں گے، اگر آپ کے برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو آپ کو جہنم میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ. مجھ کو بھی اگر میں زیادہ برا پھر بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ نیکیوں میں سب خط کرنا ہے. جیسے دعاؤں کا اہتمام ابھی میں نے کہا، گھر سے باہر نکلتے وقت، گھر میں آتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، کپڑے اتارتے وقت، کھانا کھاتے وقت، کھانے کے بعد، اور سلام کرنا ہے. سلام بہت ہی اہم چیز ہے اسلام کی. اور جب ہم سلام کریں تو ہمارے دل کے معنی و مفاہیم رہنا چاہیے. ہم سلام میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو. یہ سوچتے ہوئے ہم کسی کو سلام کرنا، اور یہ سوچتے ہوئے ہم کسی کو جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اس پر برکتیں ہیں. جس پر اللہ کی رحمت ہو کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا. جب تک اللہ کی رحمتیں اور اس کی سلامتی ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ ہم جب بھی ہم کا جواب دیں تو دل میں ہم کسی کو دعائیں دے رہے ہیں، ہم یہ سوچ کہ اس پر مجھے 30 نیکیاں ملے گی. یہ سوچ کر آپ سلام کا جواب دیں اور یہ سوچے کہ آپ کو اس پر 30 نیکیاں ملے گی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر کسی سے اچھا رہنا. جیسے میں نے کہا، اخلاق بہت زیادہ وزنی چیز ہے میزان میں. تو آپ اپنے اخلاق اچھے بنائیں گے، ہر کسی سے اچھا رہیں گے. کوئی آپ کے ساتھ برا بھی تو آپ اس کے ساتھ برا نہیں کریں گے، آپ اچھا کریں گے اور ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا رہنے کی کوشش کریں گے. تو جب جا کر آپ کے اندر سے اسلام ظاہر ہوگا، صحیح میں یہ پکا مسلمان ہے. کیونکہ ہمارا مقصد، اللہ تعالیٰ ہم کو بھیجنے کا مقصد عبادت ہے، اور ہر وہ کام عبادت ہے، ہر وہ کام عبادت ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے. تو ہر وہ کام عبادت ہمارا بن جائے گا. تو آپ خوش سے دل کی خوشی کے ساتھ بڑوں کی خدمت کریں. صرف ماں باپ ہی نہیں، دادا دادی گھر میں ہیں تو آپ ان کی خدمت کریں. آپ ان کے ساتھ جھٹکی کے انداز میں نہ بات کریں. آج کل یہ ماحول عام ہو گیا ہے کہ جھٹکی دینا اور ایک سے ایک جوابات دینا، کیا مطلب اس میں ایک مہارت حاصل ہے. انہیں اچھے جوابات دیتا، لیکن ایسی بات بہت بری بات ہے. اسلام ہمارا یہ نہیں چاہتا. اب جب ہم پکے سچے مسلمان بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں چھوڑنا ہوگا. آپ کسی کو جواب نہیں دیں گے، اپنی زبان سے چھڑکا کر بات نہیں کریں گے. بڑے لوگ دیکھیے بیٹے، آپ یہ سوچے آپ کے دادا دادی ہے، آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں، تو آپ یہ سوچے کہ آج یہ لوگ یہ حالت میں ہے، لیکن مجھے بھی ایک دن یہ حالت میں جانا ہے. جب میرے ساتھ اگر کوئی اس طرح کرے تو مجھے کیسا لگے گا؟ آپ اپنے آپ کو وہ پلیس پہ رکھ کے سوچئے. اگر میں یہ حالت میں ہوں، جب کوئی آ کر مجھے جھڑکی دے تو مجھے کتنا برا دکھے گا. تو ویسے ہم بھی ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کو جھڑکے نہ، ہرگز نہ جھڑکے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. اگر راستے میں کوئی اندھا آپ کو دکھ گیا، آپ اس کی مدد کر دیں، آپ اس کا راستہ پار کروا دیں، تو اس میں بھی آپ کو نیکی ملے گی. کوئی غریب دکھ گیا، اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو خریدنے کے لیے 2 روپے 10 روپے دیے ہیں
تو آپ اس میں سے کیا کریں, 2 روپے دیے ہیں تو آپ 1 روپیہ خرچہ کر دیں, کیونکہ یہ جو پیسہ ہے نا جو آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے چھپا چھپا کر رکھ کے آپ کو اس کے بدلے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دینا چاہتا ہے, بہترین قرضہ جو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر دے, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے بڑا چڑھا کر دے. جیسے قرضہ کا مطلب وہی ہے کہ آپ اگر 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے 10 روپے دے گا انشاءاللہ. آپ کی نیت سے آپ کے پیسے جو آپ جو ماں باپ آپ کو پیسے دیتے ہیں کھانے کے لیے یا پھر کچھ بھی خریدنے کے لیے, تو آپ اس میں سے غریبوں کے لیے 1 روپیہ نکال کے رکھیے, آپ کو اس میں ہی نیکی ملے گی. ٹھیک ہے. اب جو تاخیرات چل رہی ہیں, رمضان کا ماحول ہے, تاخیراتیں چل رہی ہیں, تو اس میں 1 رات کی آپ عبادت کر لیے تو آپ کو کتنے دن کا ثواب ملے گا؟ 83 ایئرس کا آپ کو ثواب ملے گا. تو آپ اس میں 1 روپیہ صدقہ کریں گے تو 83 ایئرس صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا آپ. تو آپ سوچئے 83 ایئرس آپ صدقہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو آپ یہ سمجھ کر ایک چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی مت سمجھے, اسی طرح ایک چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھے. نیکی بہت بڑی بن سکتی ہے. آپ اگر چھوٹی نیکی بھی کر رہی ہیں تو وہ بہت بڑی نیکی بن سکتی ہیں, اور اگر آپ چھوٹا گناہ کر رہے ہیں چھوٹا سمجھ کے تو وہ بہت بڑا بھی بن سکتا ہے. اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش بہت کیجیے اور نیکیوں میں جلدی جلدی کیجیے. آپ کی کوئی بہن نماز پڑھ رہی ہے تو آپ اس میں نیکیوں میں سبقت کر سکتے ہیں. ایک دوسرے سے جو ہم رشک کرتے ہیں نا, ایک دوسرے سے خالی نیکیوں میں کر سکتے ہیں کہ انہوں اتنے نیکیاں کر رہے تو میں اس سے زیادہ نیکیاں کروں گی. اس طرح ہم اپنا ماحول بنا لیں. گھر میں زیادہ بہن بھائی ہیں تو ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ ان سے زیادہ نیکیاں میں کروں گی, اور چھپ چھپ کے کروں گی. چھپ چھپ کے کرنا ہے, کیونکہ جو نیکی ہم کرتے ہیں اس کا گواہ صرف اللہ تعالیٰ ہو, تو وہ نیکی سب سے زیادہ قابل قبول ہے. گواہ صرف اللہ ہو, یعنی چھپ چھپ کے نیکی چھپ چھپ کے نیکیاں کرنا, تاکہ میرے نامہ اعمال زیادہ ہو جائے, میرے اعمال زیادہ بھاری ہو, اس سے زیادہ بھاری میرے اعمال. اس طرح ہم سوچتے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہو جائے اس عمل سے, یہ سوچتے ہوئے ہم ہر نیک کام کریں. اور آپ بڑوں کی خدمت بھی کر رہے, کوئی آپ کو پانی پوچھ رہا ہے, آپ کے دادی ہے, آپ کے دادا ہے, کوئی بھی ہے آپ کو پانی پوچھ رہا ہے, تو خوشی سے آپ اٹھ کے بھاگتے ہوئے دیجیے پانی. میں دوں گی پانی, آپ وہاں لڑ پڑنا کہ میں دوں گی, یہ نہیں کہ میں نہیں دوں گی, میں نہیں دوں گی. ایسا نہیں کرنا ہے. آپ کو یہ کرنا ہے کہ میں دوں گی, سب سے پہلے میں دوں گی, کیونکہ نیکی میں کو حاصل کرنا. ایسا سوچتے ہوئے کریں. ہر نیک عمل آپ نیکی سوچتے ہوئے کریں. آپ نہ کھائیں, آپ کا نوالا دوسروں کو کھلائیں, اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. ایسے آپ کو بہت زیادہ نیکیاں کرنا ہے بچوں. ابھی سے آپ اپنے دماغ کو ایسا بنائیں. آپ اسکول جائیں تو بھی آپ اپنے آپ کو اسی طرح رکھیں, اور جب بھی نماز کا وقت ہو جائے آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور نماز پڑھیں, اور آپ کا دل نماز سے لٹکا ہوا ہو کہ میں کب اللہ کے سامنے ٹھہروں, میں کب رب العالمین کی عبادت کروں. اس طرح آپ کو بہت اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا ہے, خشوع خضوع سے, کہ میں صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں, کسی اور کے لیے ہرگز نہیں پڑھ رہی ہوں. میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہی ہوں, سب میں اپنے مطلب سب کے سامنے اچھا بننے کے لیے نہیں پڑھ رہی ہوں, بلکہ میں صرف اور صرف جو بھی کام کروں گی صرف اللہ کے لیے, اللہ سے ڈرتے ہوئے کروں گی. جو بھی عمل کروں گی اللہ سے ڈرتے ہوئے کروں گی. اگر آپ کسی اور کے لیے کریں گے تو وہ آپ کے عمل قبول نہیں کیے جائیں گے. اس لیے آپ کو جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, کسی اور کے لیے ہرگز نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہے. جیسے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. جیسے اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو بہت کچھ دیتے ہیں تو آپ ان کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں, جیسے کچھ گفٹ دینا ہے آپ کو آپ کے پیرنٹس کو, تو آپ کیا کریں گے, کچھ تو پیسے ہیں آپ کے پاس تو اس کو جمع کر کے
اس کو جمع کر کے میرے ممی کو کیا پسند ہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز لانے کی کیا کریں گے, کچھ تو بھی لانے کی کوشش کریں گے, گفٹ دینے کی کوشش کریں گے, کبھی ماں باپ کو خوش نہ ہو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آپ قرآن کا حفظ کریں گے, قرآن یاد کریں گے, یا پھر آپ کچھ بھی نیکی کا کام کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, قیامت کے دن آپ کے ماں باپ کو ساری دنیا کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے آپ کے ماں باپ کو تاج پہنائے گا, تاج, اور کہے گا حفظ کرنے والے لڑکوں سے, لڑکیوں سے, کسی سے بھی کہے گا کہ تم پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ, اور جنت میں تمہارا وہی آخری مقام ہوگا جہاں تک تم پڑھتے ہوئے چڑھے. دیکھیے اس سے زیادہ بڑا گفٹ آپ کچھ دے سکتے اپنے ماں باپ کو, اور آپ جتنے نیک اعمال کریں گے ان نیکیوں کا صلہ آپ کے ماں باپ کو ملتا جائے گا. آپ جتنے نیک اعمال کرتے جائیں گے آپ کے ماں باپ کیا گرتے جائیں گے, تو خود بخود وہ چیزیں آپ کے ماں باپ کے اکاؤنٹس میں وہ چیزیں گرتی جائیں گی. آپ جتنے نیکیاں کریں گے آپ کے ماں باپ کے اس میں بھی ہوں گی. تو قیامت کے دن کیا ہوگا, نیک بچوں کے, جو بچے نیک ہیں نا, ان کے ماں باپ کو بلایا جائے گا. حالانکہ ماں باپ اگر برے بھی ہوں گے تو ان کو بلایا جائے گا اور ان کو ایک اعلیٰ جنت دی جائے گی, بہت بڑی جنت دی جائے گی. تو وہ ماں باپ ان سے سوال کریں گے, والدین ہاں, تو وہ والدین, وہ ماں باپ سوال کریں گے کہ اے اللہ ہم نے اتنی کیا نہیں کی تھی, پھر ہمارے لیے اتنی بڑی جنت کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, جب کہ آپ کے جو بچے تھے نیک تھے, آپ کے بچوں کی یہ دعائیں ہیں, اور آپ کے بچے جو نیکیاں کیے تھے ان نیکیوں کا صلہ آپ کو کرا. اب دنیا میں ماں باپ کو کچھ بھی دے لو کوئی بات نہیں, ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں گے ضرور, لیکن اس کے علاوہ قیامت کے دن اللہ تعالی پوری دنیا کے سامنے جہاں پر ہر کوئی ہوگا, وہاں پر آپ کے ماں باپ کو آپ کی وجہ سے بول رہے ہیں کہ آپ کے بچوں کی وجہ سے آپ کی اعمال نامہ اتنا بھرا ہوا ہے. تو آپ کی خوشی کا جب کیا عالم ہوگا سب کے پوری دنیا کے سامنے. ایک بات میں دیکھیے, یہاں پر ایک اندازہ لگے ایک چھوٹی بات سے, کہ آپ اسکول میں جب فرسٹ رینک لاتے ہیں تو پیرنٹس کو بلا کر اینول ڈے کے دن سب کے سامنے اناؤنسمنٹ کرتے کہ فلاں بچے نے فرسٹ مہارت حاصل کی ہے, تو آپ کے پیرنٹس کیسا خوش ہو جاتے ہیں. صرف ایک اسکول کے بچے اور ان کے پیرنٹس ہی ہے وہاں پر, اتنے جنوں کے سامنے صرف آپ کی عزت بڑھ رہی ہے, تو آپ کے ماں باپ کتنا خوش ہو جا رہے. قیامت کے دن جب ساری دنیا کے لوگ گئے, اس وقت آپ کے پیرنٹس کو آپ کی وجہ سے تاج پہنایا جائے گا, اس وقت کیا حالت ہوگی آپ کی اور آپ کے ماں باپ کی. یہ سب چیزیں آپ کو پانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے, نیک اعمال کرنا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, اور آپ جب جتنے نیکیاں کرتے جائیں گے آپ کے ماں باپ کو اس کا خود بخود اجر و ثواب ملتا جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بنائے, اور اللہ سے ڈرتے ہوئے برائیوں سے بچنے والا بنائے, اور اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. آمین یا رب العالمین. ابھی آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. جی سوال کریے. خلیل اللہ. السلام علیکم, میرا نام حاضرہ ہے. جی اپنے وعلیکم بچوں السلام کو ورحمۃ کیسے اللہ. اخلاق سکھائے؟ جی سس حاجرہ.
آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آئی مجھے. اپنے بچوں کو اخلاق کیسے سکھائیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز السلام علیکم. جی بچوں کے اخلاق کے بارے میں